مقصد سے غافل ہو جانے کا نام منافقت ہے، مقصد سے غافل ہو جانے کا نام، منزل کو فراموش کر دینے کا نام بے دینی۔ اخلاص یہ نہیں ہے کہ انسان سب سے الگ تھلگ ہو جائے، اخلاص یہ ہے کہ اپنی منزل کو سامنے رکھیے اور کسی حالت میں اپنے دین کو، اپنی عبادت کو، اپنی شریعت کو، قرآن کریم نے جہاں پر عبادت کا لفظ استعمال کیا ہے، مخلصین لہ الدین، حنفاء، یکسوئی کے ساتھ، بالکل یکسوئی کے ساتھ، یعنی آپ اپنے مقصد میں بالکل مخلص ہوں۔ آپ نے سفر شروع کیا کہیں جانے کا کہ ہم کو فلاں شہر میں پہنچنا ہے، دربھنگہ پہنچنا ہے، فلاں مقام پہ پہنچنا ہے، اور آپ وہاں پہنچنے کے بجائے آپ ٹرین میں ہی آپ اس کی خوبصورتی میں محو ہو گئے، کسی اسٹیشن کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر کے آپ وہیں پر رہ گئے، منزل تک پہنچ نہیں سکے۔ لیکن آپ ساری سہولتوں اور راحتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اور سارا مزہ لیتے ہوئے، موج مستی کرتے ہوئے بھی اگر آپ منزل تک پہنچ گئے تو آپ مخلص ہیں۔ منزل کو سامنے رکھنا اور اپنے دین، اپنی شریعت، اپنی عبادت کے اندر اس رضا الہی کو پیش نظر رکھنا اخلاص ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز بھی پڑھیں اسی کے لیے، زکوٰۃ بھی دیں اسی کے لیے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی سیدھا دین ہے۔ دین وہ نہیں جو لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اگر کسی نیک آدمی کے پاس گھر مکان گاڑیاں ہو گئیں تو وہ بے دین نہیں ہو گیا، یا کسی غریب انسان اگر پی رہا ہے اور برائیوں میں مبتلا ہے تو وہ صاحب غریب ہے اس لیے وہ دیندار نہیں بن گیا۔ معیار وہ ہے کہ اخلاص انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتول تھا، ان کا لقب ٹائٹل اللہ نے بتول دیا۔ بتول کے معنی اللہ کے علاوہ کسی سے تعلق نہیں، سب سے کٹ کر کے اللہ سے تعلق، لیکن اس کے باوجود وہ صاحب اولاد بھی تھیں۔ حضرت علی، حضرت امام حسن و حسین کے تمام حقوق کا خیال بھی رکھتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کہا، خلیل اللہ، اللہ کا دوست، لیکن اللہ کے دوست کے باوجود وہ دنیا کی فکر کرنے کے لیے آپ نے شام سے لے کر حجاز تک کا سفر کیا، مصر کا سفر کیا۔ دین کو خالص کرنا ہے دوستو، اپنے کام کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنا ہے، اپنی منزل کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہے، اس کا نام اخلاص ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ لڑی گئی ہے، جنگ قادسیہ۔